بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہماری تکلیفوں، پریشانیوں، دکھوں، یہاں تک کہ ہماری کشمکش کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائیں رکھی ہیں۔ وہ دعائیں رکھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے، اس کے بعد دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہماری کشمکش کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر چیز میں کشمکش رہتی ہے، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر گھڑی انہیں ایک کشمکش لاحق ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کا اب زیادہ شکار ہو چکے ہیں کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، مجھے اس میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، مجھے یہ کرنے سے میرے لیے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کیا میں اسے کر لوں، کیا میں اسے نہیں کروں، کیا میں اسے کر سکتا ہوں، کیا میں اسے نہیں کر سکتا ہوں، اور مجھے کون اچھا گائیڈ کرے گا، پتہ نہیں میں نے اگر اس کو یہ چیز بتا دی تو کوئی نظر نہ لگا دے، اگر میں نے اس کو اپنے کاروبار کے بارے میں بتا دیا کہ میں یہ کاروبار میں پیسہ لگاؤں یا نہ لگاؤں، ہو سکتا ہے وہ نظر بد لگا دے، اب میں اس کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، اپنے جو میں نے سوچے ہوئے ہیں یا میں نے جو انتظامات میں نے کیے ہوئے ہیں یا میں نے جو اپنی امیجنیشن میں جو میں نے چیزیں کر رکھی ہیں جنہیں میں نے عمل درآمد کرنا ہے، ان کو آخر عمل میں لانے کے لیے اس سے پہلے مجھے مشورے کی ضرورت ہے، آیا میں کس سے کروں، کوئی مخلص انسان نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہت آسانی پیدا کی ہے، اور سب سے مخلص جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے میں ہر وقت ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہو، دعا مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ایک معمول بنا لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو اللہ رب العزت سے آپ جب کسی کشمکش کا شکار ہوں گے یا کسی پریشانی کا شکار ہوں گے کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، ایک تہذیب بتائی ہے، جسے کرنے سے ہماری وہ مشکلات کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ استخارہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ استخارہ تو وہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی استخارہ کی نام پر، استخارہ کے طور پر، اس کے بعد ہم نے استخارہ کی ایک بڑی دعا کری، دعا مانگی عربی کی، پھر اس کے بعد ہم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی، ٹھیک ہے؟ وہ استخارہ ایک پراپر وے میں ہو جاتا ہے۔ لیکن جو شخص ہر وقت کسی مشکل میں، پریشانی میں ہوتا ہے، یا 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، یا استخارہ کی دعا یاد نہیں ہے اتنی بڑی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آیا تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنی پیاری دعا بتائی ہے، جس کو پڑھنے سے، جس کو پڑھ کر دعا مانگنے سے، یا صرف اس کو پڑھ لینے سے ہی آپ کی پریشانی کا کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ اور وہ دعا ہے اللہم اغفرلی واخترلی۔ کیا دعا ہے؟ آپ میرے پیچھے پڑھو، اللہم اغفرلی واخترلی۔ بس اتنی سی چھوٹی سی، پیاری سی، خوبصورت سی اور بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند دعا ہے، اللہم اغفرلی واخترلی۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو میرے دل میں میرے لیے راستہ، یا اللہ تو میرے لیے راستہ پیدا کر، اور جو میرے لیے صحیح راستہ ہے وہ میرے دل میں کیا کر دے، القا کر دے، یعنی تو میرے دل میں کیا ڈال دے، وہ چیز آپ کہتے ہو نا کہ جسے وہی تو نہیں کہہ سکتے، نعوذ باللہ، آپ اس کو کہتے ہیں کہ الہام کہہ سکتے ہو، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہو اشارہ کہہ سکتے ہو، آپ جو چاہے کہہ سکتے ہو اپنی زبان میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کے یہ دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں القا کر دیں گے کہ آیا یہ راستہ آپ کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، آیا یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، آیا یہ آپ کے لیے یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ کو یہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی اللہم اغفرلی واخترلی، اس کے بعد پھر آپ دعا مانگنے بیٹھ گئے، تو کر سکتے ہو، بہت اچھی بات ہے، اور بھی زیادہ بونس ہے آپ کے لیے، بینیفٹس ہیں آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ نے صرف اور صرف یہ دعا بھی پڑھ لی اللہم اغفرلی واخترلی، اب چاہو تو آپ بار بار پڑھتے رہو اللہم اغفرلی واخترلی، اللہم اغفرلی واخترلی، تو یقین جانے اس دعا کا اثر آپ کے دل میں ایسا پیوست ہوگا کہ آپ کو خود کو لگنے لگے گا کہ ہاں یہ چیز میرے لیے بہتر ہے کہ میں یہاں جاتا ہوں، یا یہ کام میرے لیے اچھا ہے میں یہ کام کرتا ہوں، تو آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جب ہم
کسی چیز میں کشمکش کا شکار ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اگر اس سے کہہ دیا تو ایسا نہ ہو کہ سامنے والا نظر کر دے کیونکہ ابھی میں پروان چڑھا ہوں یا پروان چڑھی ہوں. لوگ پھر سوال کرنے لگتے ہیں اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے ایسا کر لیا, ایسے کیسے ہو گیا, ہم تو کر رہے اتنے ٹائم سے اتنے وقت سے کر رہے ہیں, ہم سے تو نہیں ہو رہا. تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے لوگوں کو کہ نظر بد نہ لگ جائے, کہ لوگوں کا ٹوکا نہ لگ جائے, یہ سب اس چیز کا بھی لوگ شکار ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مشورہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کرو, اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مشورہ کرنے کا صرف و صرف ایک آسان حل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اللہم خرلی وخترلی. آپ میرے ساتھ ساتھ دہراؤ گے نا یہ اللہم خرلی وخترلی, آپ کو یہ یاد ہو جائے گا, یقین جانا آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر جب بھی کبھی چاہے رات ہو, دن ہو, دوپہر ہو, فجر کا وقت ہو, جب بھی آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی وسوسہ, کوئی کشمکش ہو, آپ نے یہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ ایک دفعہ کیا آپ کر کے دیکھو, آپ کرو. آپ دیکھو قرآن کی کوئی بھی بات, حدیث کی کوئی بھی بات نعوذ باللہ من ذالک بلا اثر نہیں ہو سکتی. ہر آیت, ہر بات, ہر سنت, ہر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی جو لفظ ہیں, جو باتیں ہیں, جو سنتیں ہیں, جو حدیثیں ہیں, وہ سبق آموز بھی ہوتی ہیں اور اثر رکھنے والی بھی ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو آپ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کا ذکر کر کے, اس دعا کو مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کا حل مانگوں گا یا مانگوں گی, تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے, وسوسے سے, کشمکش سے ضرور باہر نکال دیں گے انشاءاللہ عز و جل. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرن, احسن الجزائے فی الدارین.